الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارا یہ اجتماع دارالعلوم دیوبند نامی کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا جو بنیادی مسلک اور مشرب ہے، اس پر جامع ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے بنیادی مصنف تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ہیں۔ ان کے 3 مقالے ہیں، اور ان 3 مقالوں کو ایک کتاب میں جمع کر کے اس کی ترتیب قائم کی گئی ہے، اور اس پر وہ مقدمات جو پہلے لکھے گئے تھے، اور وہ مقدمات حضرت اقدس حضرت شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی ڈاکٹر سعید الرحمان اعوان صاحب نے تحریر کیے ہیں، وہ اس پورے فکر و مسلک کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب، اس کی اہمیت کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مسلک علماء دیوبند جو ایک حصہ ہے اس کتاب کا، یہ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ سفر میں پاس رکھتے تھے، اور اس کے مختلف پیراگراف حضرت نے انڈر لائن کیے ہوئے تھے، اور جب بھی علماء جمع ہوتے، اپنے دوست جمع ہوتے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب کھول کر اور اس کے مختلف جگہوں سے پڑھ کر سناتے تھے، اور اس پر گفتگو کرتے تھے، اس کی اہمیت بتلاتے تھے، اور مسلک علماء دیوبند سمجھاتے تھے۔ دیوبند، علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، اگرچہ اس کی جو عملی شکل قائم ہوئی وہ ایک مدرسے یا ادارے کی شکل میں، دارالعلوم کی شکل میں تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تحریک پر علم کی چادر چڑھا دی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے پر، حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حریت اور آزادی کا فتویٰ دیا تھا، دارالحرب کا فتویٰ، اور جاگیرداریت کے خلاف فتویٰ، اس پر انہوں نے ایک تحریک کھڑی کی۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی صاحب کی قیادت میں، اور انہوں نے پھر عملاً ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز کے خلاف حریت اور آزادی کی جنگ لڑی، اور ان کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ اس تحریک کو تحریک بالاکوٹ کے نام سے، تحریک مجاہدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی جماعت نے پھر 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ یہ بھی حریت اور آزادی اور انقلاب بہت بڑی تحریک تھی، اور اس تحریک کے سرپرست اور اس کے قائدین حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ تھے۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، جیسے کہ نام کے ساتھ شہید ہے،
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، چونکہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری تھے، جگہ جگہ چھاپے پڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہاں کے مرکز کو تبدیل کر کے مکہ مکرمہ کو مرکز بنایا اور تحریک کی قیادت وہاں سے کی۔ یہاں پر ہندوستان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات موجود تھے، اور باہمی مشاورت سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس لیے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جماعت کی قیادت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے میں اور اس کے فیصلے میں شامل نہیں۔ ایک عالم جو حج کے لیے گئے دارالعلوم دیوبند کے بننے کے بعد، اور انہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ ہم نے دیوبند قصبے میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں تم نے رکھی ہے، دن رات اس کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس فکر میں ہیں اور کہتے ہیں بنیاد ہم نے رکھی۔ اس کے جو اصل بانی ہے وہ وہی جماعت ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ تینوں جو 1857 کی جنگ آزادی کے رہنما تھے، انہوں نے ہی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تحریک پر علم کی چادر چڑھا دی۔ وہ اس کے پیچھے ایک فکر و تحریک ہے، ایک جد وجہد ہے۔ اس جد وجہد، اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے اور وہ نتائج لینے کے لیے دارالعلوم کی چادر اپنے اوپر اوڑھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی چادر کیوں اوڑھی گئی؟ اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء ربانیین تھے، تحریک کے مختلف مراکز کے بڑے بڑے رہنما تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ نے مل کر ان لوگوں کو شہید کیا۔ 4000 علماء صرف دلی میں شہید ہوئے۔ اسی ہمارے کشمیر، آزاد کشمیر میں ایک مقام پر ہم نے دیکھا کہ ایک درخت پر 25 علماء کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کو اس ایک درخت سے لٹکا کر ان کی زندہ کالیں اتاری گئی۔ تو بہت سا خون بہایا گیا، 40-50 ہزار علماء ہندوستان میں شہید کیے گئے۔ یہ کاغذ کے ڈگری کے علماء نہیں تھے، یہ وہ علماء تھے جو بڑی بڑی گدیاں تھیں ان کو، یہ ہزاروں شاگرد تھے، یہ تحریکات کے رہنما تھے، ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رول تھا۔ اس وقت میں لوگ علم جو ہے وہ صرف ڈگری کی بنیاد پر نہیں عالم بنتے تھے، بلکہ ان کا رول، کردار، خدمات وہ بتاتے تھے کہ یہ عالم ہے۔ پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ جب یہ قتل عام ہوا اور لاشوں کو اٹھایا گیا تو قحط الرجال ہوا۔ اب وہ جماعت جس نے قیادت کرنی ہے، جس نے انقلاب کی تحریکات کو آگے بڑھانا ہے، جس نے غلبہ دین کی ذمہ داری اٹھانی ہے، وہ اہل علم طبقہ اکثریت دنیا سے اٹھ گئے۔ تو اب تحریک کس پر چلائی جائے؟ تو ضرورت ہوئی کہ ایسی اعلیٰ جماعت اور قیادت دوبارہ پیدا کی جائے، ان کو منظم کیا جائے، اور منظم کر کے انگریز کے خلاف پھر حریت اور آزادی کی تحریک چلائی جائے۔ اسی لیے اس کو کہا کہ علم کی چادر اوڑھ دی۔
میں نے اپنی تحریک پر علم کی چادر اوڑھ دی۔ اور پھر عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے عرصے میں اس دارالعلوم دیوبند نے ایک بہت بڑی تحریک کو جنم دیا، حریت اور آزادی کی بڑی تحریک، جس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔ پوری دنیا بھر میں حریت پسند علماء ربانیین پیدا ہوئے، آزادی پسند علماء ربانیین پیدا ہوئے، اور اس جماعت نے قلیل عرصے میں سوسائٹی کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ جو پہلے سطح کی، اعلیٰ سطح کی جو آزادی کی قیادت تھی، قومی قیادت تھی، وہ قیادت یا دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے، یا دارالعلوم دیوبند کے فکر سے متاثر ہوئے، یا ان کے ساتھ سیاست میں اتحاد کر کے ان کے رخ کو درست کیا گیا اور درست رخ متعین کیا گیا۔ ایک بڑا کلیدی کردار دارالعلوم دیوبند کا آزادی کی تحریکات میں موجود ہے۔ اس لیے جب ہم دارالعلوم دیوبند کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے سامنے اس دارالعلوم کا نقشہ بنتا ہے جو دیوبند قصبے میں، جہاں آج بھی اکثریت ہندو آبادی ہے، اس دیوبند قصبے میں بننے والا وہ مدرسہ، وہ دارالعلوم جو ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کی بنیاد رکھی گئی، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے اس مدرسے کی بنیاد رکھ کر علم کے سلسلے کو شروع کیا گیا، اور پھر اس نے پوری دنیا کو، خاص کر ہندوستان کو اور برصغیر پاک و ہند کو اور پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے۔ اس تحریک کا جدوجہد کا اثر کیا ہوا کہ اگلے درجے میں اعلیٰ قیادت پیدا ہوئی، اور اس اعلیٰ قیادت نے ہندوستان کے ہر شعبے میں کردار ادا کیا۔ اس لیے اس دورانیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے صف اول کے لوگ وہ اس دارالعلوم دیوبند اور اس کی تحریک سے منسلک ہیں۔ سماجی کام کرنے والے، اصلاحی تحریک چلانے والے، ہر طبقے میں ولی اللہی فکر و تحریک رکھنے والے لوگ وہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک عظیم الشان کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بے لوث خدمت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اس کتاب میں بڑے اچھے انداز میں اس کو واضح کیا ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے انہی بزرگوں کی ایک تاریخ لکھی ہے التمہید کے نام سے، التمہید لتعریف ائمۃ التجدید۔ اس کتاب میں انہوں نے پہلے مرحلے میں لکھا کہ یہ کتاب دراصل برصغیر پاک و ہند کے 3 مجددین اور ان کے سلسلے کا تعارف ہے۔ اورنگزیب عالمگیر، حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان 3 مجددین نے جو کردار ادا کیا اس کا تعارف کرانا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک اور جدوجہد شروع کی تھی، اس کا کامل نمونہ، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلا ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی تھی، فتاوی عالمگیری تھا۔ فتاوی عالمگیری پر مشتمل اورنگزیب عالمگیر کا سسٹم وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جدوجہد کا ایک سمبل اور نمونہ تھا۔ گویا اورنگزیب عالمگیر کے تجدید کے پیچھے بھی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس خطے کے وہ مجددین ہیں کہ جن کو
دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابرین نے، ولی اللہ جماعت اور تحریک نے اپنا رہنما مانا ہے اور ان کے فکر و تحریک پر وہ آگے بڑھے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت قاری محمد طیب صاحب نے 3 مقالے تحریر کیے ہیں، اس میں یقیناً اس کی بنیادی تفصیلات موجود ہیں۔ مسلک علماء دیوبند جب پہلے چھپی تو سن 1975 میں علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے، بہت مختصر مقدمہ، لیکن اس میں بڑی بنیادی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس وقت میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو دارالعلوم دیوبند کا فکر و مسلک ہے، جو سچی اور حق تعلیم ہے، اس سے عوام یا تو بے خبر ہیں، یا بے علم ہیں، یا خود غرض ہیں۔ گویا کہ اس فکر و تحریک سے وابستگی اس وقت میں ہی اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہوئے کہ اس کو مشکوک بنایا گیا، اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ اب سیاسی اور حکومتی سطح پر وہی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے جو سابق انگریزی دور میں اختیار کی گئی۔ ارباب اغراض کے دلوں میں زیغ و ضلال ہے، عوام کے اندر جہل اور دین سے بے خبری ہے، دوسری طرف غلط و خلاف واقعہ پروپیگنڈے کا بدترین اثر ہے۔ اس لیے شدید خطرہ ہو گیا کہ حق کے نام سے باطل اور باطل کے نام سے حق ابھرے۔ وہ اس وقت یہ چیز مشکوک ہوئی کہ جس کو حق کر کے پیش کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے، اور جس کو باطل کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ حق ہے۔ اس برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے مقابلے میں ایک ہی تحریک پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک ہی جماعت نے تحریکات کھڑی کی ہیں، ایک ہی مقابل تحریک تھی جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانوی سامراج کو چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں جد و جہد کی، وہ ولی اللہ جماعت ہے۔ اس لیے اس خطے میں جتنی بھی سامراج کے پروپیگنڈے ہیں انہوں نے مخالفت کا سور پھونکا ہے، اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے، نظام تعلیم میں تبدیلیاں پیدا کی، باطل جماعتیں پیدا کی، لٹریچر لکھوایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد اس فکر و تحریک سے لوگوں کے رشتے کو توڑنا تھا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا تھا۔ چنانچہ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت میں یہ جو تحریک تھی اس کے اکابرین، وہ امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، یہ اس کے امام تھے، اور انہوں نے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اس کا یعنی اس کی تحقیق کر کے یہ مسلک کن احادیث سے اخذ شدہ ہے، محققین کے طریقوں کو اختیار کر کے حدیث اور فقہ کو ایک ساتھ جوڑ کر دونوں پر عمل کیا ہے۔ تو امام اعظم کا مسلک محققین کے طریقے پر اختیار کر کے اختیار کیا گیا، اور پھر یہی جماعت ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں صحاح ستہ کو رائج کیا، حدیث کی تعلیم کو عام کیا، اور پھر تحقیق کے ساتھ احادیث پڑھ کر فقہ حنفی کو سمجھا اور رسوخ کے ساتھ اس پر فیصلے کیے، اور ان بزرگوں کے فکر و مسلک کو انہوں نے اختیار کر کے اس کو آگے بڑھایا۔ اب ان کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوئے اس وقت میں، جو سازشیں پہلے ہو چکی تھی، ایک سازش کا ذکر
حضرت علامہ محمد یوسف بنوری صاحب نے کیا ہے کہ اس وقت اس دیوبندی علماء کے خلاف، ولی اللہ جماعت کے خلاف وہابیت کا پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہابیت کا ایک خوفناک تصور، وہ تحریک جس سے علماء دیوبند کا کوئی واسطہ ناتا نہ تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ جو شدت پسندی کا تھا، اس مسلک کو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا یہ وہابی ہے۔ وہابیت جو ہے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر کے اس تحریک سے پبلک کو کاٹا گیا۔ تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی صاحب کی تحریکات سے پبلک کو کاٹنے کا عمل وہ اختیار کیا۔ یہ جو تحریکات تھی، سید احمد شہید کی تحریک، 1857 کی جنگ آزادی، تحریک ریشمی رومال، یہ تینوں تحریکات ایسے پس منظر میں لڑی گئی کہ اس کے پیچھے ہمارا سسٹم موجود تھا۔ دو تحریکات وہ تھی، پہلی تحریک سید احمد شہید نے لڑی، اس وقت ایک آزاد علاقہ جہاں پر نہ افغانستان کی حکمرانی تھی، نہ انگریز کی، اور نہ ہی وہاں پر پنجاب کے سکھوں کا ہولڈ تھا۔ اس آزاد جگہ پر ریاست قائم کر کے، معاہدہ کر کے، ریاست قائم کر کے وہاں سے حریت اور آزادی کی جنگ شروع کی۔ 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی۔ وہ ایک سسٹم اور نظام موجود تھا، اور سسٹم اور نظام سے جنگ شروع کی گئی، ریاست سے جنگ شروع کی گئی۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر ریاست کے اور ریاست کے فیصلے کے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ 1857 کے بعد ہماری حکمرانی ہندوستان میں ختم ہوئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے اور پھر اس کے صدر، مدرس اور شیخ الحدیث اور رہنما بنے، انہوں نے تحریک ریشمی رومال یہاں سے شروع کی۔ ان تحریکوں میں کہیں نہ کہیں جنگ کا عنصر شامل تھا۔ سید احمد شہید کی تحریک جنگی بنیادوں پر تھی، 1857 کی جنگ آزادی وہ آزادی اور حریت کی جنگ تھی، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا، آئینی بادشاہ، قانونی بادشاہ، اس نے اس کی قیادت کی۔ تحریک ریشمی رومال، اس میں ریاستوں کو یہ حکم تھا کہ وہ جب ضرورت پڑے گی تو حملہ کریں گے، تاکہ دلی میں جو فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ سائڈوں پر چلی جائے اور اندر سے جو ہے وہ حریت کی تحریک، آزادی کی تحریک اٹھائی جائے۔ گویا ان تحریکات میں جنگ کا عنصر شامل تھا، اور یہ جنگ کا عنصر ایک خاص پس منظر کی وجہ سے تھا۔ اس تحریک کو، حریت اور آزادی کی جدوجہد کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے وہابیت کے پروپیگنڈے کو رائج کیا۔ اس کے بعد جب شیخ الہند واپس آئے، مالٹا کی جیل سے قید ہو کر واپس آئے، تو دنیا بدل چکی تھی۔ اب ہندوستان میں بھی ہماری حکمرانی نہیں ہے، اور سلطنت عثمانیہ ہے وہ بھی ختم ہو چکی۔ شیخ الہند نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، تحریک کو نیا رخ دیا، اور وہ رخ عدم تشدد کا تھا کہ اس وقت چونکہ ہماری حکومت نہیں رہی اور برطانوی سامراج سے جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی، دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر جنگ لڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے تھے تو 1857 میں ہو جاتے، وہ نہیں ہوا۔ تحریک ریشمی رومال وہ جنگ عظیم کے پس منظر میں لڑی گئی، جدوجہد کی گئی کہ جنگ عظیم میں یہاں کی ساری فوجیں وہ جنگ میں مصروف تھی، اس لیے ہندوستان میں تھوڑی سی فوجیں ان کی موجود تھی، برطانیہ کی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ جنگ عظیم ختم ہوئی تو فوجیں واپس آ گئی، اس لیے وہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن اس میں ریاستوں کی طرف سے جنگ کا ایک عنصر موجود تھا۔ اب نئے دور میں
دیوبندیت نے جو تحریکیں پیدا کی ہیں وہ عدم تشدد کی تحریک پیدا کی۔ شیخ الہند نے عدم تشدد کی بنیاد پر تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس کی سرپرستی حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس کے اہم ارکان وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، اور یہ سارے بزرگ تھے جو تحریک ریشمی رومال کے بھی رہنما تھے اور تحریکات کے بھی تھے، اس ولی اللہ جماعت سے منسلک تھے۔ تو انہوں نے عدم تشدد کی بنیاد پر تحریک چلائی۔ میرے محترم دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند نے جس عدم تشدد کی بنیاد پر تحریک کا آغاز کر کے، جس دارالعلوم جس نے عقل و شعور کو پیدا کر کے علمی رسوخ اور تحقیق کے طریقے کو اختیار کر کے دین کو زندہ کیا، یہاں پر حریت اور آزادی اور بیداری پیدا کی، آج اس تحریک کو تشدد کے عنوان سے ناکام بنایا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں نمبر 2 تحریکیں پیدا کر کے فرقہ واریت اور تشدد کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مسلک علماء دیوبند اٹھا کر دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کی تحریرات جو اس وقت میں اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں، اس پوری کتاب کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور اس کے حوالے سے دیکھیں۔ جو دیوبندیت ہے وہ نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا کا، قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا، حضرت مولانا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا۔ تو ان بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کا جو تعارف کرایا، جو انہوں نے جدوجہد شروع کی، وہ جدوجہد عدم تشدد کی اساس پر تھی۔ تو آج زیادہ ضرورت ہے کہ اس کتاب کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، غور و تدبر سے پڑھا جائے اور اپنی زندگی کے رخ کو درست کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، تحریک پیدا کرنے اور اس اعلیٰ جماعت سے اپنی نسبت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا